شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو زندہ ہیں انہیں ایک مہلت، ایک مہینہ بابرکت اور عطا انشاءاللہ کرنا ہے۔ رمضان بنیادی طور پر بخشش، جہنم سے آزادی، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، حیا، نظر کی حفاظت، خیر خواہی کا مہینہ ہے، صدقہ، زکوٰۃ، غرباء مساکین کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کی تیاری سے پہلے ہمیں کچھ زنگ اتارنا ہے جو 11 مہینے کا ہم لوگوں پر لگ جاتا ہے۔ جب بندہ دنیا میں رہتا ہے تو لین دین، معاملات، مسائل میں بہت ساری پریشانیاں، معاملات پیش آتے رہتے ہیں، جس وجہ سے غیبتیں، چغلیاں، لین دین کی خرابیاں، قطع تعلقی اور بہت ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اب یہاں سے بات اگر شروع کریں تو درست ہے کہ صرف اور صرف قطع تعلقی یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا دنیا کے کسی مسئلے میں، ایک تو ہوتا ہے کہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہو، دنیا داری کے معاملات میں تعلق توڑ لینا، قطع تعلقی کر لینا۔ صرف اتنا کام کوئی شخص اگر کر لے تو اس کے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچنا بند ہو جاتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ اس کی نمازیں، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اعمال صالحہ وہ کرتا تو ہے لیکن اللہ کے پاس وہ نہیں پہنچتے۔ حدیث میں ہے کہ انہیں معلق کر لیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے چھوٹی سی بات پر کسی کے ساتھ رشتے کو توڑ دیا، انہیں سانو رشتہ نہیں دیتا، ہمارا اس کا مرن جین ختم ہے، اس نے یہ نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے میں اور آپ یہ قطع تعلقی والی جو مصیبت ہے نا، اس سے جان چھڑائیں۔ دیکھیں نا، آپ کو کوئی کہے کہ تمہارا 1 ارب روپیہ یا کروڑوں روپے اس بینک کے اندر ہیں لیکن ملیں گے تب جب تک تم یہ کام نہ کر لو، یہ بٹن نہ دبا لو، تو آپ اگر بٹن نہیں دبائیں گے تو آپ کو بے وقوف ہی کہا جائے گا۔ اور یہ جو اعمال ہیں ان کا تو اجر ہی میرے بھائیوں، بزرگوں، اتنا زیادہ ہے، میری بہنوں، اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے تول نہیں سکتے۔ ایک چھوٹا سا کام کہ ہم نے اپنے اعمال کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچے تو صحیح، پھر اس سے دعا کریں کہ یا اللہ رحمت کے ساتھ ہمارا روزہ قبول کر لینا، رحمت کے ساتھ ہماری یہ نمازیں تراویح قبول کر لینا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے۔ ابھی 2-4 دن موجود ہیں تو بھائی فون کر لیں، کال کر لیں، مل لیں، معافی مانگ لیں، اگر غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، دنیا داری کا معاملہ ہے تو چھوڑیں، کچھ نہیں رہ جانا۔
اچھا میرے بھائیوں، سانس بند ہونے کا کسی کو پتا ہے؟ ایک لمحے کا نہیں پتا۔ منصوبے بندہ بناتا ہے لیکن اس کی آنکھ قبر میں جا کے کھلتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے؟ ایک لمحہ۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جن کو اللہ نے جتنی زیادہ مہلت عطا کر دی۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے، اگر اس ایکسیڈنٹ میں میں جان پر نہ ہوتا تو میرے بھائیوں اللہ کے پاس۔ اچھا یہ اٹل ہے، آج بھی ہونا تھا، کچھ سالوں کے بعد بھی ہونا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کریں۔ جن کو موقع ملا ہے، جن کو صحت ملی ہے، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ یہ آفر ہے ان کے لیے، اسپیشل آفر لگی ہو نا تو بندہ کہتا ہے چلو فائدہ اٹھائیں، اس آفر سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلا کام تو صلہ رحمی کو جوڑیں۔ تیرا بھائی ہے، تیری بہن ہے، تیرا ہمسایہ ہے، ہمسایوں کے ساتھ بھی قطع تعلقی بلا وجہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو ایک تو اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، دین کی وجہ سے ہے، وہ الگ بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنا بڑا سینہ کر سکیں کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں اگر غلطی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے کمزور ہونے کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اللہ کے ساتھ شرک، دوسری وجہ اللہ پر توکل نہ کرنا، تیسری وجہ ناشکری، چوتھی وجہ رشتوں کو توڑنا، پانچویں وجہ غیبت چغلی، چھٹی وجہ سود خوری، ساتویں وجہ مسلمان کا قتل کرنا، آٹھویں وجہ اپنے گھر میں اسلام کا ماحول قائم نہ کرنا، نویں وجہ نماز کی پابندی نہ کرنا، دسویں وجہ حرام کھانا، گیارہویں وجہ بدعات کرنا۔ بدعت عمل کی بربادی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ اعمال کی بربادی ہے۔ بدعت نیا کام، دین میں نیا کام، خرافات، اپنے طریقے، یہ سارے امور ہم نے کلیئر کرنے ہیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے۔ بدعتی کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، میں نے وہ نہیں کیا، اجازت نہیں دی، وہ عمل مردود ہے۔ کیا ہے؟ مردود۔ دیکھنے میں بڑا اچھا لگے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بدعات سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی پہلی سیڑھی توحید۔ ہر عمل کی بنیاد کیا ہے جی؟ توحید۔ توحید لفظ نکلا ہے وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ایک اکیلا۔ اچھا ایک اکیلا کیسے؟ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنی الوہیت میں بھی، اپنی ربوبیت میں بھی، اپنے ناموں کے اندر بھی۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کو دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ساری مخلوق، انسان، جن، فرشتے، جراثیم، سارے اللہ کی مخلوق ہے نا، اربہ کھربہ ٹریلینز کی تعداد ہے۔ فرمایا یہ ساری اللہ کی مخلوق رب العالمین احکم الحاکمین سے بیک وقت اپنی ساری مرادیں مانگے اور ہمارا رب رب العالمین ان کی ساری مرادیں پوری کر دے۔
سب کی مرادیں پوری کر دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ آپ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبوئیں جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو اللہ کی توحید پر جو پختہ نہیں ہے نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہے، کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ کی توحید سب سے پہلی تو اللہ کی ذات صفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اور اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ کی توحید میں ایک اور بہت بڑی گڑبڑ آج شروع ہو چکی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک۔ ارأیت، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ نفسانی خواہشات، اپنا لائف سٹائل، اپنی زندگی، اس کو اپنا معبود بنا لیا اس نے۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے اس بندے کو دیکھا کہ جو اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے؟ خواہش کا پجاری، اس کا عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا، رسالت پر پکا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ رسالت پر ایمان سے پتہ کیا مراد ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا نہیں، عشق کے دعوے کرنا نہیں، محبت کے راگ الاپنا نہیں۔ رسالت پر ایمان یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی اطاعت میں شرط کوئی نہیں۔ ایک ہوتی ہے چیز مشروط، پتہ ہے؟ باپ کی، ماں کی، خامد کی، حکمران کی اطاعت کیا ہے؟ مشروط۔ خلیفہ کی اطاعت کیا ہے؟ مشروط۔ مشروط سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دیں گے تو ہم مانیں گے۔ خامد کہے نماز نہ پڑھ، نہیں ماننا۔ شوہر کہے پردہ نہ کر، نہیں ماننا۔ حکمران کہے گانے سن، نہیں سننے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لا طاعت لمخلوق، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، انما الطاعت بالمعروف۔ کسی کی اطاعت نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو۔ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ معروف سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ تو رسالت سے کیا مراد ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت۔ ہمیں اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا کلمہ پڑھنے کے بعد، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو جو اللہ کا حکم آ جائے، جو رسول اللہ کا حکم آ جائے، اس میں سوال کوئی نہیں، اس میں شرط کوئی نہیں، اس میں چونکے چناکے کوئی نہیں، اس میں بات کوئی نہیں۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، قالو سمعنا، سننا ہے، وَأَطَعْنَا، بات ماننی ہے، کوئی بات نہیں، بہانہ نہیں چلے گا۔ رسالت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، بیوی، شادی، غمی، مرنا، جینا، اوڑھنا، بچھونا، سیاست، ریاست، سب کچھ کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بربادی یہی ہے نا، ہم نے جھوٹے دعوے کیے، بڑا عشق ہے جی، جان قربان ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی۔ جب بات ماننے کی باری آئی، جب اللہ کے نبی کی اطاعت کی باری آئی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ شرطیں لگاتے ہیں۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی کی بات آ جائے، سوال کرنے کا اختیار ہے نہیں، سوال نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں ہم تک۔ تو رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان سے پتہ کیا مراد ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ظالم، فاسق و فاجر،
بدبخت لوگ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، فتنہ فساد فی الارض پھیلانے والے لوگ جب ان کا ظلم دیکھتے ہیں نا تو بندہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے آخرت یاد نہیں۔ جن کو آخرت یاد ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جن کو یہ علم ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا، جن کو یہ پتہ ہے کہ رب العالمین نے میرے اعمال کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى خیر بھی لے کے آنی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى شر بھی لے کے آنا ہے، خیر شر کا ذرہ بھی اللہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے آخرت پر ایمان کہ میرے دماغ کے اندر، ہمارے دماغوں میں یہ پیوست ہو کہ ہم نے مرنا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، قبر میں سلسلہ شروع۔ وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ جرنیل ہو، وہ مامے خاں ہو، وہ پاٹے خاں ہو، وہ جو بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، جیسے ہی مرتا ہے منکر نکیر فوری طور پر اس کے پاس آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ پوچھتے ہیں نا؟ اس ہستی کے بارے میں جانتا ہے جن کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا؟ کس کی پیروی کرتا تھا؟ دین سوال ہوگا۔ اور جو ایمان والا ہوگا نا، اللہ اکبر، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو یہ ہے اصل، یہ حقیقت ہے۔ ہمارا وہ ٹائم چل رہا ہے، کسی بھی ٹائم سوئی پہنچ جائے گی، فارغ، ختم، منصوبے یہی رہ جائیں گے سارے۔ تو فوری طور پر ایمان والا جیسے اس کو آنکھ کھلتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ غیب کی بات بتائی جو ہمارے لیے غیب تھی، اللہ کے نبی کو جب پتا چلا تو ان پر بھی ظاہر ہو گئی، اللہ نے ظاہر کی نا وحی کے ذریعے۔ آپ نے یہ غیب کا علم اللہ سے حاصل کر کے بتایا، فرمایا جب آنکھ کھلے گی تو ایمان والا بندہ اس کو یہ لگے گا کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے اور میری عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کام، نہ کاروبار، نہ بینک اکاؤنٹ، نہ بیلنس، نہ امریکہ، نہ انگلینڈ، کوئی شے یاد نہیں رہنی۔ اس نے کیا کہنا ہے؟ وہ بھائی پیچھے ہو جو، پیچھے ہو جو، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، پیچھے ہو جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور وہ کہیں گے تم دنیا میں نہیں ہو، ایگزامینیشن ہال نہیں ہے یہ، تیرے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب تو آخرت کی پہلی سیڑھی شروع ہو چکی ہے۔ اور ہم منکر نکیر ہیں، تو یہ بتا تو تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا؟ بہرحال وہ کہے گا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، اس دین کو مانتا ہوں، رب کو مانتا ہوں، لیکن اس کی پہلی خواہش کیا ہوگی؟ میری عصر کی نماز۔ اذان ہوئی، بلاوا آیا، پکارا گیا، ہم نہیں جاتے۔ رمضان کا نمازی، عید کا نمازی، جمعے کا نمازی، 2 نمازوں کا نمازی، 1 نماز کا نمازی، 3 نمازوں کا نمازی، یار یہ کوئی بات ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کلمے کے بعد نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ یہ ساری بربادیاں، گھروں کے ماحول، مسائل، معاشی تنگیاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حی علی الفلاح، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ آؤ جی کامیابی کی طرف، حی آؤ علی الفلاح، کامیابی کی طرف۔ کامیابی فیکٹری میں نہیں ہے، کامیابی اس فیکٹری میں ہے جو نماز پڑھ کے جائیں گے، وہ کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کو رب العالمین نے کامیابی قرار دیا، اس کے بعد تیرے رزق میں اللہ برکت دے گا، تیرے رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ
تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم الصیام، روزے رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے تو میرے بھائیوں یہ آفر لگا دی کہ کون ہے مجھ سے بخشش مانگے؟ اولاد چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، رزق مانگنا ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، فتح چاہتے ہو، شفا چاہتے ہو، مانگو۔ اور کبھی غلط ایڈریس کے اوپر بھیجا ہوا خط پہنچا؟ آپ غلط ایڈریس کے اوپر خط لکھتے رہیں، وہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ آپ صحیح ایڈریس پہ خط لکھیں، فوراً پہنچ جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، غلط نمبر پہ میسج کریں، وہ نہیں جاتا۔ یہی حال ہے کہ جب آپ اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کریں گے تو فوری رزلٹ ملے گا۔ جب آپ چالاکیاں، ہوشیاریاں، خباثتیں، شرارتیں، بے ایمانیاں، دو نمبریاں، فراڈ، دھوکہ یہ کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، جھوٹ بولیں گے۔ جب راستہ سیدھا ہوگا اللہ مدد کرے گا۔ ہاں مشکل ضرور ہے، اللہ کا راستہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ نبیوں کا راستہ بھی مشکل تھا۔ اب دیکھ لیں میرے بھائیوں، سب سے بڑا نمونہ تو انبیاء ہے نا۔ انبیاء میں سب سے بڑا نمونہ ہمارے لیے سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آدم سے لے کر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء گزرے، حتیٰ کہ بڑے بڑے بادشاہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام گزرے نا، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی گزرے ہیں، پریشانیاں، مشکلات، ابتلائیں، مصیبتیں ان کے پیچھے پیچھے رہیں۔ انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے یکسو ہو کر اللہ کی بات مانی۔ یکسو سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیڑا ادھر ادھر نہ ویکھے، جیڑا ادھر ادھر نہ ویکھے، سیدھا، یعنی یقین ہے اس کو کہ اللہ کی بات سچی ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، آج نہیں تو کل۔ یہ رمضان سے پہلے سوچ بیدار کرنی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ روشننگ نہیں کرنا چاہتا۔ راشننگ سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ اس کے پاس رزق کی کمی ہو گئی ہے، زمینیں موجود ہیں، آسمان پانی برسا رہے ہیں، رب کی نعمتوں میں کمی کوئی نہیں، کوئی کمی میرے رب کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے دو رشتہ دار تھے، ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، دوسرا اس کے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 سال سے زیادہ عرصہ زندہ رہا اور وہ طبعی موت مرا، وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ صحابہ حیران رہے، صحابہ کو تو پتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ 1 سال جو زیادہ زندہ رہا، اس نے 1 سال رمضان کے روزے، قیام، زکوٰۃ، فرائض زیادہ ادا کیے، اس لیے اس کی نیکیاں اس سے زیادہ ہو گئی۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ فضیلتیں ہیں۔ ہمارا کام ہے رب کا حکم ماننا، پورا دین ماننا، پورا پیکج لینا، شریعت پر عمل کرنا، جو جہاں جس طرح جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس میں رتی برابر بھی فرق نہ کرنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔
اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بری بات، برا کہنا، جھوٹ، بے ایمانی، یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، روزہ رکھتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے، کوئی راشننگ نہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ سیدھے ہو جائیں، صراط مستقیم پر چلیں، تعلق باللہ ان کا مضبوط ہو، پھر جا کر اللہ کامیابی کے دروازے کھولتا ہے. اب میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے احکامات ہمیں بیان کیے ہیں. ہر سال تھوڑا سا ریمائنڈر ہم لیتے ہیں کیونکہ چیزیں بھول جاتے ہیں، لوگوں کو یاد نہیں رہتے مسائل، اور کام وہ کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا تو مقبول ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہوگا تو مردود ہے. یہ اصول بنا لیں. ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا رنج ہو جائے، ساری دنیا چھوڑ جائے، کوئی پرواہ نہیں کرنی، سنت کو نہیں چھوڑنا، دین اللہ سے غداری نہیں کرنی. نماز تراویح سنت ہے، نفلی نماز ہے. نماز تراویح ادا کرنا فضیلت کا باعث ہے. قیام رمضان ضرور پڑھنا چاہیے. اس کا وقت ہے نماز عشاء سے لے کر سحری بند ہونے تک. افضل وقت رات کا آخری حصہ، چاہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، فضیلت ہے، چاہیں تو رات کے آخری حصے میں پڑھیں. اس پہ پابندی اللہ نے نہیں لگائی، لیکن ہم کیونکہ سستیوں کا شکار ہیں تو اس لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی عشاء پڑھیں، آ کے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں تاکہ گھر میں جا کے سستی کا شکار نہ ہو جائیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جس نے امام کے ساتھ رات کا قیام کیا، اسی کے ساتھ ختم کیا، وہ ایسے ہے گویا ساری رات عبادت میں رہا. لیکن ایک بات جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا، جن نے تراویح نہیں پڑھی اودا روزہ نہیں ہوتا. سنیں آپ سے، جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. وہ ہے بڑی افضل نماز، نفل ہے، لیکن یہ شرط اللہ اس کے رسول نے نہیں لگائی. کوئی بندہ رہ ہی جاتا ہے، مجبوری بن گئی، مسئلہ بن گیا، لیٹ ہو گیا، نہیں پڑھ سکا، رات کو طبیعت اس کی خراب ہو گئی، ازدواجی زندگی کے معاملات پیش آ گئے، نہیں پڑھ سکا، تو یہ نہیں کہنا کہ تیرا روزہ ہی کوئی نہیں. روزہ الگ عبادت ہے، وہ فرض عین ہے، وہ فرض ہے، یہ نفل ہے. ہم یہ نہیں کہتے نفل چھوڑو، لیکن اس بات کی اصلاح کر رہے ہیں جو مشہور ہے، زبان زد عام ہے. سحری میں برکت ہے، جان بوجھ کر سحری چھوڑنا سنت کی مخالفت ہے. رات 12 بجے موبائل پہ لگے رہے، 12-1 بجے روٹی کھائی، پانی پیا، سو گئے، امی جی مینو نہ اٹھایا جے، ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا. یہ 2 نمبری ہے نا، فراڈ لگا رہا ہے وہ. اچھا مینو نہ اٹھایا جے، میں راتی کھانا کھا لیا، وہ سو گیا، سحری نہیں کی، فجر نہیں پڑی، مجھے بتاؤ اس کا کیا روزہ ہے؟ ہاں آپ سوئے، الارم لگایا، کوشش کی، نہیں جاگ آئی، لیٹ جاگ آئی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں یا سورج نکل آیا، ارادہ پورا تھا کہ اٹھنا ہے، پھر روزہ ہو جائے گا. اپنا روزہ جاری رکھیں، 8 پیرا کر لیں، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جان بوجھ کر سحری کو چھوڑنے والا مجرم ہے. اور رات کو 1-2 بجے کھانا کھا کے، پیزے کھا کے سو جانا اور کہنا کہ پھر دن کو 2 بجے اٹھنا، یہ میرے بھائیوں بغاوت ہے، بغاوت اللہ کے ساتھ. ایسا نہیں کرنا. فرمایا سحری میں برکت ہے. ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ روزوں میں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. آج کل بھی آپ کسی کرسچن سے پوچھیں نا جو تھوڑا جانتا ہے، جوز ہیں، وہ رکھتے ہیں روزے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے.
فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں، اس میں برکت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا سحری بند ہونے سے گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے ہی کھانا کھا لیا، اس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، پھر جب اذان کا وقت ہو تو ایک گھونٹ پانی پی لیا، جی سحری بند کر لی۔ یہ طریقہ نہیں کرنا نا، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ آپ اٹھیں، چاہے ساری رات جاگتے رہیں، رمضان میں اجازت ہے، عبادت کرتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں، لیکن کھانا تناول آپ نے اس وقت شروع کرنا ہے جب سحری بند ہونے کے قریب ہو، یعنی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے۔ فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب سحری لیٹ بند کرے گی، لیٹ سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخری وقت تک، اور افطاری غروب آفتاب کے فوراً بعد کرے گی۔ ایک مسجد میں ہم گئے، کسی گاؤں میں درس تھا افطاری کا۔ اب وہ مسجد کھیتوں میں بنی ہوئی تھی، کسی نے ڈیرے پہ بنائی تھی۔ اچھا بھائی کھلا سورج ہے، بالکل ٹکیا نظر آ رہی ہے، غروب ہو گیا، ہم نے روزہ افطار، میں نے کہا بھائی غروب ہو گیا، بس حکم آ گیا، غروب ہوا، روزہ ختم، اب افطار کرو، اذان دی۔ واللہ ہم نے اذان دی غروب آفتاب کے بعد، روزہ افطار کیا، تھوڑا بہت جو انہوں نے کوئی لوگوں نے کھانا پینا تھا وہ کھایا، اذان ہوئی، 2 رکعتیں لوگوں نے پڑھنی تھی وہ پڑھی، تب جا کے پنڈ دیاں مسجداں دے وچ اذان شروع ہوئی۔ حد ہے یار۔ کسی سے پوچھو بھائی روزہ لیٹ کیوں کھولتے ہو، کہتے ہیں احتیاط کرتے ہیں۔ بھائی احتیاط کاہے کی؟ جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت شروع ہے، روزہ افطار کرو، احتیاط کس چیز کی؟ یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی، یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد، اور روزہ بند کرنے میں ڈیلے کرے گی بالکل آخری وقت تک۔ انشاءاللہ ہم نے یہی عمل کرنا ہے۔ دوسری بدعت، اچھے خاصے دین والے لوگ بھی نا، اور یہ گوڑا نہیں وجیا، سنا ہے آپ نے، کوگو نہیں وجیا، اور بھائی کوگو اور گولا یہ کافروں کے کام ہیں، یہ ان کی میرے بھائیوں عبادتوں کے لیے ناقوس اور گھنٹے اور ٹل بجائے جاتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے اور سکھوں کے۔ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کا نام ہے اذان۔ اتنی خوبصورت چیز کو چھوڑ کر گولے کے اوپر کان لگا کر بیٹھنے والا اور کوگو کے اوپر اذان، سائرن کے اوپر اذان اپنا کان لگا کے بیٹھنے والا بے شرم لوگ ہیں میرے بھائیوں، شرم نہیں آتی انہیں؟ الحمدللہ مرکز میں شروع سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اذان کے ساتھ ہی روزہ کھولنا ہے اور اذان کے ساتھ ہی سحری کرنی ہے۔ کوشش کریں، سب کریں۔ کوگو دے اتے کان لا کے بیٹھے رہیں گے، اپنا روزہ بھی ڈیلیٹ کریں گے۔ ہاں کیلنڈر ہے، کیلنڈر سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں، غروب آفتاب کا بادل بنے ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ چاند دیکھنا، سورج کا غروب آفتاب، طلوع آفتاب، اس کو دیکھنا، روزہ افطار کرنا، اور پھر جناب سایہ ڈھل جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کے وقت آپ کھڑے ہو نا دھوپ میں، سایہ نہیں ہوگا آپ کا، جیسے ہی 5-10 منٹ گزریں گے تھوڑا سا سایہ آ جائے گا، اس سے مراد ظہر کا وقت شروع۔ پھر آگے چلیں، جب سایہ آپ سے آدھا بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع۔ سارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج اور سایوں سے دیکھ کر ہوتا تھا۔ یہ سنت ہے، اس پر عمل ہی کر لیا کرو۔ کیلنڈر کی غیر مشروط اطاعت اکھاں بند کر کے، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہے، فائدہ اٹھائیں، لیکن اس ٹیکنالوجی میں کیا کیا انہوں نے، کیلنڈر میں نا 4-4 منٹ زیادہ رکھے۔ میں ایک بندے کے پاس گیا تو اس نے کہا جی ہمیں ہمارے مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ نے 5 منٹ صبح لیٹ کرنا ہے اور 5 منٹ شام، کیونکہ احتیاط کرنی چاہیے، 5 منٹ پہلے کر دینا ہے، سحری جلدی بند، اور افطاری لیٹ، احتیاط۔ او بھائی کاہے کی احتیاط؟ تو یہ گھگو اور گوڑے اور ان چیزوں سے بچیں بالکل، اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ غروب آفتاب چھت پہ چڑھ جاؤ یار۔ اچھا وہ جو ٹائم ہے نا غروب آفتاب کا ٹائم،
یہ دنیا کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے یہ والا، اور طلوع آفتاب کا ٹائم، جس وقت سورج مفت وائٹامن ڈی تقسیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، آؤ لے لو۔ 90% سے زائد مردوں عورتوں کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہے، گوڈیاں چواز، جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، لیکن ہم نہیں لیتے۔ کھڑے ہو جائیں، اوپر بیٹھیں، اذکار تسبیحات قرآن پڑھ لیں، سورج کا غروب دیکھیں، پھر گھر والوں سے کہیں بھئی روزہ افطار ہو گیا، افطار کرو۔ طریقہ ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس پلٹیں سنت کی طرف اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح جس بندے نے بھول کر کھا بھی لیا، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے۔ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا، ٹینشن نہیں لینی اس نے۔ اسی طرح کوئی شخص روزہ رکھا، نماز پڑھی، سو گیا، سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اس کا روزہ بھی باقی ہے، اسے چاہیے اٹھے غسل کرے، کیونکہ سوتا ہوا مرفوع القلم ہوتا ہے، اسے کیا پتا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اسی طرح روزے کی حالت میں مونچھوں کو کاٹنا، بال کٹوانا، زیر ناف بال، بغلوں کے بال مونڈنا، خوشبو لگانا، یہ جائز اور حلال ہے۔ مسواک کا استعمال چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، یہ جائز اور حلال ہے۔ صبح کریں پچھلے ٹائم کریں، جائز اور حلال ہے۔ اے سی کا استعمال جائز ہے، کپڑا گیلا کر کے اوپر رکھنا جائز ہے، پانی میں نہا لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ مولویوں نے پابندیاں لگا، ہاں کیا کہتا ہے؟ خشک کر سکتے ہو، تر نہیں کر سکتے، پہلے ٹائم کر سکتے ہو، دوسرے ٹائم نہیں کر سکتے۔ بھئی تو نے ٹھیکہ اٹھایا بھائی، تجھے کس نے بتایا؟ اگر مسواک ناجائز تھی تو زور سے پہلے جائز ہے، حد ہے یار، عقل استعمال نہیں کرتے۔ صبح سے شام تک جب جی چاہے مسواک کریں، اس کا منہ میں ٹیسٹ بھی آ جائے گا، تھوک دیں۔ آج کل ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اگر کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کے حلق میں نہیں جائے گا وہ بھی کر لے، لیکن بہتر ہے کہ نہ ہی کریں، کیونکہ وہ ایک ان نیچرل چیز ہے، جا سکتا ہے حلق کے اندر۔ آنکھوں میں ڈراپس حلق میں جاتے ہیں، نہیں ڈالنے۔ طاقت کا ٹیکہ، ڈرپ، بوتل نہیں لگوانی۔ ہاں کسی کو شدید بخار ہو گیا، کوئی انسولین لگاتا ہے جو اس کو خالی پیٹ لگانی پڑتی ہے، یا ایسی چیز جو طاقت نہیں دیتی تو وہ پٹھے میں لگائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایسی زنانی جس کا خامند بڑا جابر قسم کا ہے اور نمک کم زیادہ میں وہ سیدھا ہی کوئی برتن ہی دے مارتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ اجازت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ عورت اپنے یہ زبان کے اگلے حصے پہ نا وہ چک کے اسے تھوک دے، یہ نہ ہو کہ خامد جناب انہوں روزہ کھول کے تے ڈنڈا پھڑے ہوئے ہاتھ چ۔ جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، یاد رکھ لیں، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ جھڑکنا، غصہ ہو لینا، سمجھانا، نصیحت یہ ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا نا۔ جب قرآن میں بھی اجازت دی گئی ہے نا اس عورت پر جو بڑی ہی بد کردار ہو، تو فرمایا اسے ہلکی مار مارو، چھوٹی مسواک کے ساتھ مار لو، اور اگر وہ نہیں مانتی تو اسے فارغ کر دو، طلاق دے دو، لیکن قتل کرنا، مارنا، ڈنڈے سوٹے، ہڈیاں، میرے پاس خود کیس آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے جماعت کے تھے، شرم آنی چاہیے، وہ عورت اور مرد اور وہ سارے آ گئے، اس نے مار مار کے، یقین کریں اس عورت کی بازو توڑ دی۔ ایسے سے بدبخت شیطان موجود ہے۔ بعد میں روئے، جہالت ہے نا، تو یہ کام نہیں کرنا۔ وہ چکھنا چاہے تو چکھ سکتی ہے تاکہ خامد کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اسی طرح گرد و غبار کا ناک میں چلا جانا، خوشبو، بدبو، واش روم میں گئے تو بدبو آئی، ان چیزوں کا ناک میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، مکھی منہ میں چلی گئی، پتہ ہے اچانک کئی دفعہ چلی جاتی ہے، کوئی کیڑا چلا گیا، اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کانوں میں، ناک کے اندر ڈراپس وغیرہ ڈالنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ تیل لگائیں، واش روم میں جائیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اور تراویح یہ رات کا قیام ہے،
اسے بولتے ہیں قیام رمضان. قیام رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت کیا ہے؟ 11 رکعت. 11 رکعتن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 11 رکعت ہی پڑھائی. میں نا 97-98 کی بات ہے، اس کے اوپر ہم تحقیق کر رہے تھے، تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ اپنے کسی مفتی کے پاس گیا، جی یہ موطا امام مالک ہے، اس میں یزید بن رومان رحمہ اللہ تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے. ایک تابعی بیان کر رہا ہے، یہ تابعی حضرت عمر کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. ایک بندہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد پیدا ہوا، یہ منقطع روایت ہے نا، اس میں وہ بندہ موجود نہیں ہے جو حضرت عمر کے دور میں موجود تھا. اور دوسری حدیث اسی کے ساتھ امام مالک نے لکھی، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لوگوں کو ٹکڑیوں میں رات کی نماز پڑھتے دیکھا. آپ نے فرمایا کیوں نہ میں ان لوگوں کو اس بات پر جمع کر دوں جو 3 راتیں اللہ کے نبی نے جماعت کروائی تھی. فرمایا آپ نے 2 قاریوں کو حکم دیا، ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آؤ ان لوگوں کو 11 رکعتن 11 رکعت نماز پڑھاؤ. حضرت عمر کا یہ حکم ہے جو صحابی بیان کر رہے ہیں. امام مالک نے اس لیے وہ روایت بھی لکھ دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اسنادہ منقطع، اس کی سند تو منقطع ہے. باقی یہ نوافل ہیں، لڑائی جھگڑے سے اجتناب، سنت کے مطابق عمل. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح کرنے والا بندہ جو سنت کی طرف لپک کے اصلاح کر لے وہ ناکام نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں اس طرح غرباء مساکین کا خیال رکھتے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے. آج کے اس مہنگائی کے حالات میں اگر ہمارا ہمسایہ، ہمارا قریبی رشتہ دار وہ افطاری اور سحری نہ کر سکے اور وہ بھوکا ہو تو اس میں جرم کے اندر ہم بھی شامل ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیال رکھیں. اسلام نے ایک نظام دیا ہے، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ان کا خیال رکھنا یہ لازم ہے. انشاءاللہ زکوٰۃ کے اوپر جو خطبہ آئے گا اس میں اس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے. یہ صلہ رحمی ہے. سنن ابو داود، نسائی، دیگر بہت ساری کتابوں، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا کہ جو دوہرا اجر پانے والا ہے؟ دوہرا اجر پانے والا وہ شخص ہے جو صدقہ بھی کرے، اسے صدقے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کا رشتہ دار قسم پرسی میں ہے وہ اس کو صدقہ دے تو اسے صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. آج ہم نے شروع میں بات کی تھی نا صلہ رحمی کی، یہ بیس ہے.
اس بنیاد سے اپنے صدقے کا نظام شروع کرنا ہے، پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو جب یہ بنیاد غلط، اب میں جانتا ہوں پچھلے رمضان، اس سے پچھلے رمضان ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے چہرے بول رہے تھے، چہرے پہ داڑھی، خاموش، مانگنے والا نہیں، جب پتہ کیا، تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ کئی دفعہ کسی کے گھر سے کچھ آ جائے تو روزہ کھل جاتا ہے، ورنہ پانی پی کے گزارا، مسجد میں کھول لیا۔ ہمارے گھروں کے قریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن پریفر کن کو کرنا ہے، ترجیح کن کو دینی ہے؟ جو نمازی اور روزے دار ہو۔ نشئی، پنگی، چرسی، بے نماز، زانی، شرابی، کبابی، ہنڈا، بدماش، ایسے لوگوں کو صدقہ نہ دو، وہ اپنی برائی میں اور بڑھے گا۔ لیکن تلاش کرو ان لوگوں کو جو روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مانگنے والا بھی نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا، بلکہ چپ، چہرہ بولتا ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں میں پہلے تلاش کرنا چاہیے کون ہے بھائی۔ تو انشاءاللہ رمضان میں یہ بھی ذہن میں آپ کے ہونا ہے۔ باقی زکوٰۃ کے اوپر جو ہمارا خطبہ آئے گا اس میں پھر تفصیل زکوٰۃ کن کو دینی ہے، کیا کیا احکامات ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ ایک اور بات جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں، دین کا علم حاصل کیا، الحمدللہ 2009 میں یہاں جمعہ شروع ہوا، آج 2024 آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ رب العزت اسے قائم اور دائم رکھے۔ دوسرا، میڈیکل کا علم حاصل کیا تو میں الحمدللہ گروپس کے اندر کوئی سوال پوچھے میں جواب دے دیتا ہوں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس میں رمضان میں ڈائٹ کیا رکھنی ہے؟ ہمارے پاس جو آج کل زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں نا، موٹاپا، کولیسٹرول کی زیادتی، یورک ایسڈ کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، یہ سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ اور عورتوں میں ہرسٹزم، چہرے پہ بال یعنی آ جانا، ہارمون کے مسائل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ پرابلمز ہیں جو آج کل سب سے زیادہ پریویل کر رہی ہیں سوسائٹی کے اندر۔ ان کا حل اللہ نے خوراک میں رکھا ہے۔ تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ جہاں نیکی کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، تو کیوں نہ ہم سنت کے مطابق خوراک بھی اختیار کریں۔ دیکھیں حدیث کی ساری کتابیں کھولیں جا کے، جہاں پر نماز کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا سارے ابواب ہیں، وہاں پر کتاب الاطعمہ، کھانے کا باب، کتاب الاشربہ، پینے کا باب، یہ بھی موجود ہے۔ کتاب الطب، بک آف میڈیسن، طب کا باب بھی موجود ہے۔ تو میں اس میں بڑی ہلکے پھلکے انداز میں کچھ نیوٹریشن، غذا آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں، موسم کے حساب سے وہ اس دفعہ بھی بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پہلا اصول، سادگی سادگی سادگی۔ بوتل ویسے بھی یہ خناسوں کی ہے، 1 روپیہ کمائیں گے، غزہ پر گولی چلائیں گے۔ بوتل، میکڈونلڈ، KFC، سٹار بکس، جتنے یہودی گند ہے ان کے قریب نہیں جانا، مشن سمجھ لو۔ ویسے بھی جو فیزی ڈرنک ہے نا، یہ بوتلیں، یہ رمضان میں کیونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے، اگر آپ پئیں گے گردے فیل ہوں گے، کیونکہ اس میں پانی نہیں ہوتا، یہ تو کاربونیٹڈ واٹر ہے، چینی ہے اس کے اندر، کیرامل ہے، رنگ ہے، گردے فیل۔ سادہ پانی پئیں، کچی لسی پئیں، چاٹی کی لسی پئیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور جس کو جوس پینے کا شوق ہے وہ پانی والا، آج کل سٹرابری موجود ہے، آ گئی ہے، سٹرابری لیں، دھوئیں، بلینڈر میں ڈالیں، سادہ پانی ڈالیں، چینی نہیں ڈالنی، چینی ڈالو گے ساری تباہی ہو جائے گی۔ سادہ پانی ڈالیں۔ کھجور سنت، 1 لیں، 3 لیں، 5 لیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھجور لیں، وہ جو پانی والا جوس ہے سٹرابری کا وہ پئیں، ایزی ہوں،
نماز پڑھیں، اس کے بعد جو سادہ روٹی پکی ہوئی ہے، سادہ سالن ہے، کوئی تھوڑا بہت سلاد ہے وہ لے لیں، پکوڑا، سموسا، چٹنیاں، کیچپ، مایونیز، یہ سارا میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ یہ بلوٹنگ کرتا ہے، فیٹی لیور، جگر کے اوپر چربی آ گئی، پتے میں پتھریاں، میرے بھائیوں یورک ایسڈ کا بڑھنا، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسیرائڈز کا بڑھنا، تباہی 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 ہے میرے بھائیوں ان چیزوں سے۔ سادہ روٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشتہ کس چیز کا کیا؟ سب سے پسندیدہ ناشتہ، دیکھو نا میں جس سنت عمل کرنا، سب سے پسندیدہ ناشتہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ تلبینہ، جو کا دلیا۔ جو کا دلیا پانی میں بنائیں، آخر میں تھوڑا سا دودھ ملائیں، 3 5 7 کھجوریں شامل کریں اگر شوگر نہیں ہے، بغیر چینی کے وہ کھائیں، دنیا کا بہترین ناشتہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے۔ زیتون کی کہندے نے دیسی گھیو دا پراٹھا، دیسی گھیو دا پراٹھا ضرور کھاؤ، مکھن کا کھاؤ، لیکن وہ کھائے جس نے مزدوری کرنی ہے، لینٹر ڈالنے ہیں، محنت کرنی ہے، اپنا پسینہ نکالنا ہے۔ وہ جس نے جا کے کرسی پہ بیٹھنا ہے یا فارغ بیٹھنا ہے، سارا دن سونا ہے، وہ یہ کھائے گا، 1 مہینے کے بعد کولیسٹرول اوپر جائے گا، ہو سکتا ہے کہ بی پی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ یہ نہیں کام کرنا۔ ایسے بندے جن لوگوں کا لائف سٹائل کمزوری سستی والا ہے، بیٹھنے والا ہے، ان کو چاہیے سادہ روٹی، اس کے اوپر زیتون لگا دیں۔ زیتون میں رب العالمین نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ انتڑیوں میں، آپ کی وینز کے اندر جمتا نہیں ہے، یہ کولیسٹرول کو بڑھاتا نہیں ہے۔ دیسی گھی، مکھن سب سے بیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو محنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ سادہ غذا، اللہ رب العزت ہمیں غذا میں بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ میں ذاتی طور پر انہی چیزوں پر عمل کرتا ہوں شروع سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑی بڑی مصیبتوں پریشانیوں سے اور بیماریوں سے اللہ بچا لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے، پیسے بھی لائے 3000 کا پیزا منگوا کے کھانے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ 3000 کا راشن میں پوری ایک فیملی کو پورے مہینے کے لیے دے سکتا ہوں۔ پیزا کھائے گا۔ اچھا، ہم پڑھتے تھے یو کے میں، تو ایک دفعہ اس کے اوپر سیمینار تھا، انہوں نے کہا جی 1 سلائس پیزا جو آپ کھاتے ہیں، اس کو برن کرنے کے لیے، یعنی یہ جڑی چربی جو گند ہے، اس کو جلانے کے لیے آپ کو 25 کلومیٹر جاگنگ کرنی پڑتی ہے۔ لاؤ ہنسا، 1 سلائس 5 قدم چھڑ کے 5 منٹ بھی نہیں ایسی چل سکتے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں۔ تلبینہ لیں گے، تلبینہ کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تلبینہ کو اختیار کرو، یہ تیرے غم کو دور کرے گا، تیری پریشانی کو دور کرے گا۔ میں نے اس پہ بڑا سوچا، میں کہا یار کھانے والی چیز دا غم پریشانی نال کی تعلق ہے؟ پھر میں نے علماء سے بھی پوچھا، پھر میں نے ڈاکٹرز جو سائنٹسٹ ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیا، تو بات یہ نکلی کہ اکثر غم اور پریشانیاں پیٹ خرابی، گیس، تیزابیت کی وجہ سے ہیں۔ گیس بنی، دماغ کو چڑھی، آج کل تو ہارٹ اٹیک بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے، کھاتے جاؤ گے تمہارا پیٹ فلیٹ، ڈکار نہیں آئے گا، گیس نہیں بنے گی، قبض نہیں ہوگی، بالکل پرسکون ہو جاؤ گے۔ غم پریشانیاں تو گئیاں کہ نہیں؟ فرمایا تیرے دل کو طاقت دیتا ہے۔ سائنس نے آج بتایا کہ آج گیسٹرائٹس کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے دل کے دورے پڑ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تیرے دل کو قوت دے گا، اس لیے کہ دل کو گیس برباد کرتی ہے۔ کھائیں گے جی تلبینہ، جو کا دلیا لیں، اللہ اکبر، سنت سمجھ کے کھائیں گے۔ اگر اس حالت میں بندہ مر بھی جائے نا تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے جی، ہمارے محترم بزرگ محترم اشرف رانجھا صاحب 2010-11 میں اس وقت ذرا جان میں تھے، ماشاءاللہ یہاں اعتکاف کرتے رہے، ہمارے پاس رہے، بڑی محبت کرنے والے دین سے۔ ان کے بزرگ تھے محمد رانجھا صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو چکے ہیں 1958 میں۔ ان کی زمینوں میں انہوں نے ایک ٹکڑا، ظاہر ہے ان کی وراثت ان کو ملی، تو ان کی زمینوں سے ایک ٹکڑا انہوں نے مسجد اور مدرسے کے لیے وقف کیا، اللہ قبول فرمائے۔ یہ پانڈووال کے رہنے والے ہیں، دیکھیں نا یہ علاقے، وہاں پر کتاب و سنت کی دعوت تو الحمدللہ انہوں نے قائم کیا۔ تو یہ میرے پاس کلینک پہ آئے، تو الحمدللہ اب وہ کام جاری ہے، وہاں بچیوں کا مدرسہ، بچوں کے لیے قرآن پڑھنے کا معاملہ اور مسجد وہ زیر تعمیر ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسان حضرات اکثر اپنی کھیتی باڑی معاملات میں ہوتے ہیں، جو ان کے پاس تھا انہوں نے دے دیا، اب مسجد بننی ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہم شامل ہوں۔ ٹھیک ہے جی، صدقہ جاریہ ہے۔
لوگ نماز پڑھیں گے، بچیاں قرآن پڑھیں گی، بچے قرآن پڑھیں گے، فائدہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ابھی مجھے ملے تو ان کی یہ اب دیکھیں نا زندگی اتنی عمر ہو گئی تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے اپنے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ بزرگ ادھر بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ احباب تعاون کیجئے گا رمضان سے پہلے، تاکہ یہ اپنے اس کام کو مکمل کر لیں اور یہ خود اس کی نگرانی کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المستضعفین فی غزہ، اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصرہم واحفظہم، اللہم انصرہم واحفظہم۔ میرے بھائیو آخری اعلان ہے، اس دفعہ نماز تراویح 2 قرائے کرام مرکز میں پڑھائیں گے، جن میں سے ایک قاری یہ عبدالسلام عزیزی صاحب حافظہ اللہ انہی کے شاگرد ہیں، حذیفہ سدیس۔ دیکھیں یہ سدیس نام جو انہوں نے لگایا نا، یہ نسبت ہے، کیونکہ قاری سدیس، شیخ سدیس جو ہیں وہ ایک قاری ہیں انٹرنیشنل، تو یہ موجود ہیں یہاں پر۔ آج انشاءاللہ نماز جمعہ کی جماعت یہ بھائی کروائیں گے، دوسرے قاری صاحب بھی آ جائیں گے۔ سنت یہی ہے، یا صحابہ کا بھی عمل تھا کہ 4 رکھتے 1 پڑھاتے، 4 1 پڑھاتے، اس پر بھی میں نے کہا عمل کر لیں۔ تو انشاءاللہ وہ 2 قرائے کرام ہوں گے، 1 بھی پڑھا سکتا ہے، 2 بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی جماعت یہ حذیفہ، قاری حذیفہ سدیس، یہی نام ہے نا بیٹے، یہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔